الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبے جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے کن بندوں پر رحمان ہے اور کن بندوں پر رحیم ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمتیں کس طریقے سے نازل ہوتی ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر ہم اسے جانیں گے۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ دو صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ دونوں صفتوں کا معنی جو ہے ایک ہی ہے۔ الرحمن کا بھی معنی ہے رحم کرنا اور رحیم کا بھی معنی ہے رحم کرنا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو ایک ہی معنی کے دو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین رحیم کو پہلے لا سکتا تھا
رحمان کو بعد میں، لیکن پہلے رحمان کو کیوں لایا؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رحمان کہا، رحمان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے جواب دیا ہے کہ کفار اور مشرکین دراصل رحمان سے نفرت کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین رحمان کا انکار کرتے تھے، حالانکہ کفار اور مشرکین رب کا انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھے، اللہ رب العالمین قرآن میں کہا کہ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ۔ کہتے ہیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ ان سے پوچھئے، تو کفار اور مشرکین بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا، لیکن رحمان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب کفار و مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ رحمان کیا چیز ہے؟ یہ رحمان کیا چیز ہے، کس کو ہم سجدہ کریں؟ یہ کفار و مشرکین کہتے تھے۔ من الرحمان نہیں کہا یہ رحمان کون ہے، بلکہ انہوں نے کہا مر رحمان، رحمان کیا چیز ہے، کس کی عبادت کریں ہم؟ تو کفار اور مشرکین کیا ہے؟ انکار کرتے تھے رحمان کا، اور کہتے تھے انسجد لما تأمرنا، ہم ایسوں کو سجدہ کریں جس کا تم حکم دیتے ہو۔ وزادہم نفورا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ کفار و مشرکین کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا حکم تم مجھے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے کہنے کی وجہ سے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ اس کے بعد تو رحمان میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین موصوف کو جانتے تھے، یعنی اللہ کو تو پہچانتے تھے، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، موصوف کو جانتے تھے، لیکن صفت کیا ہے اس موصوف کی، اس اللہ کی، اس صفت کا انکار کرتے تھے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تمہارے اوپر بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، جھکنا اسی کے سامنے ہے، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو رحمان کے صفت کا انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں جانے سے روک دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا، ایک صلح ہوا تھا کہ آپ آئندہ سال آئیے اور حج اور عمرہ کریے۔ اس صلح نامہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں سے کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھیے کہ میں رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں لکھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے صلح نامہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، کفار کی طرف سے جو آئے تھے، تو گویا کہ وہ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کہ یہ لوگ کفار و مشرکین رحمان سے کفر کرتے تھے، رحمان کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے رحمان کا انکار کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے صفت رحمان کو ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے جب کوئی شخص ہم سے کسی چیز پر ضد کر لیتا تو ہم وہی کام کرتے جس چیز کا وہ ضد کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ضد کرتے ہوئے کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، ہم رحمان اپنے پہلے صفت کو، پورے قرآن میں سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضد کی وجہ سے، کفار و مشرکین کے انکار کی وجہ سے رحمان کا لفظ اس صفت کا پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم جو ایک ہی معنی کے دو صفت ہیں، یہ کیوں ہے، رحمان سے کیا مراد ہے اور رحیم سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمان میں عموم ہے، عموم رحمت ہے، اور رحیم میں لزوم رحمت ہے۔ آپ اس کو سمجھیے کہ رحمان میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، اور
رحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ خاص ہے. عام کس طریقے سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، تمام مخلوقوں میں ہے، تمام چیزوں میں ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. تو اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس کی رحمت تمام چیزوں میں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں پر بھی رحمان ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جناتوں پر بھی رحمان ہے، اللہ تعالیٰ حیوانوں پر بھی رحمان ہے، چرند پرند پر بھی رحمان ہے. آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر رحمان ہے، رحم کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے اس میں عموم ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں پر رحم کرتا ہے، مومنوں پر بھی رحم کرتا ہے اور اسی طریقے سے کافروں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے مومنوں کو اور کافروں سے چھین لیتا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نافرمان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. تو وہ رحم کس میں ہے؟ رحمان میں ہے. اور جو رحیم صفت ہے دوسری صفت یہ لزوم ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ رحم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ لازم ہے. کس نے لازم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر یہ لازم کیا کہ وہ رحم کرے گا. اور لزوم ہے یعنی لازم ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ رحم کرے گا. کس کے اوپر رحم کرے گا؟ رحمان میں تو عموم ہے، سب پر رحم کرے گا. رحیم میں خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. لیکن کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ صرف رحمان ہے، رحیم نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ رحمان ہوگا اور نہ رحیم ہوگا. تو یہ ایک معنی ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ڈھپی ہوئی ہیں. اور یہ بات کہا جائے تو مذائقہ نہ ہوگا کہ اگر کائنات کے ذرہ سے بھی ذرہ پر اگر لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ اگر ہٹ جائے تو پھر اس کے بقا کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ چیز رہے گی، باقی رہے گی یا پھر برباد ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنی بھی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر پل ہوتی ہے. اگر رحم اللہ تعالیٰ ہٹا لے تو پھر ہم کب برباد ہو جائیں یا مخلوقات کب برباد ہو جائے وہ کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جو رحم کرتا ہے مومنوں کے اوپر، کافروں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ اس حدیث میں دیکھیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مئة رحمت انزل منها رحمتا واحدہ بین الجن والانس والبہائم والحوام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے 100 ٹکڑوں میں اپنی رحمت کو کر دیا. اس 100 حصوں میں سے رحمت کا، رحم کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نازل کیا. کن کے درمیان؟ بین الجن، جنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، حیوانوں کے درمیان، کیڑے مکوڑوں کے درمیان. اپنے رحمت کے 100 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، ایک حصہ صرف دنیا میں بھیجا اور باقی 100 حصے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے، یہ جو رحم ہے، رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو رحمان ہے، رحمت ہے، یہ غیر مخلوق ہے. مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا.
تو رحمان جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اور جس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے کے بعد اس کے 100 ٹکڑے کرے، اور ایک حصہ، ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا، اور 99 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک حصے میں کتنی رحمت ہے، کہ اس رحمت کو، اس رحم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے، کتنا رحم کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتا ہے کہ اگر ایک بچہ بیمار ہو جائے تو ماں اور باپ دونوں ڈاکٹر کو یہ کہتے ہیں کہ میرے خون کا آخری قطرہ لے لو، میرے بچے کو بچا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحم ہے۔ یعنی باپ اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہے اپنے بچے کے لیے، یعنی باپ کتنا رحم کرتا ہے، ماں کتنی شفیق ہے، کتنے رحم کرنے والی ہے۔ ذرا اندازہ کریے کہ ایک حصہ صرف دنیا میں ہے تو ایک ماں اور باپ یا دنیاوی رحم اور رحمت کتنی ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 99 رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ آج کے دور میں ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے نافرمان ہیں، قدم قدم پہ ہم سے گناہوں کا صدور ہو رہا ہے، قدم قدم پر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑ رہا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں کھڑے ہیں، کوئی آ کر اگر ہمیں مارے تو ہم تو فوراً جوابی کارروائی کریں گے، وہ رحم نہیں ہمارے پاس، ہم فوراً جوابی کارروائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ ہم اس کے زمین پر چل بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ شفیق ہے ہمارے اوپر کہ اس کے رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ رب اتنا رحمان ہے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے سامنے آ کر کے ہم معافی نہیں مانگتے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک 70 سالہ بزرگ نوجوان، ایک بزرگ انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے دل کا معاملہ تھا، اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ 70 سالہ آدمی 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپریشن میں لگتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے سامنے لا کر 8 لاکھ کا بل رکھتا ہے۔ وہ بل دیکھتے ہی رونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا بل زیادہ ہے، کیا ہم کم کر دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے میرے دل کی حفاظت کی، تم نے 8 لاکھ کا بل لایا۔ میرا وہ رب ہمارا 70 سال سے حفاظت کر رہا ہے، اس نے کبھی بھی بل نہیں بھیجا۔ اندازہ کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا رحمان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا رحمت کرتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں ٹوکا، نہیں روکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، آپ نافرمانیوں پہ نافرمانی کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، لوگوں کے ساتھ برا عمل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام کمائی سے جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کر رہے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً نہیں پکڑ رہا۔ آپ صحیح سالم یہاں بیٹھے ہوئے، اب صحیح سلامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی تو کر رہا ہے انسان، لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑ لے تو پھر ہم اس کے پکڑ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، شفقت ہے کہ ہم آج زندہ ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانیے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے تو فوراً پلٹتا ہے ہمارے پاس۔ جب وہ فوراً پلٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف پلٹتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا رحمان ہے، اس چیز کا بھی اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ جب ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں کیا اس کے گناہ کو لکھ لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، مہلت دو، میرا بندہ توبہ کرے گا۔
ایک دن گزر گئے، دوسرے دن فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس نے توبہ نہیں کیا، کیا اس کے گناہ کو لکھ لیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میرا بندہ پلٹے گا، میرا بندہ پھر پلٹے گا، مجھ سے معافی مانگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اب ذرا اندازہ کریے کہ 2 بار 3 بار موقع دینے کے بعد بھی اگر بندہ نہیں پلٹتا، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھ لیا جائے۔ اور ہو سکتا ہے جب گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کسی بھی طرح کا عذاب نازل کر سکتا ہے، آپ کی ذہنی سکون کو چھین کر کے، آپ کی گھریلو پریشانی کو ڈال کر کے کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا رحمان ہے، اس لیے اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ رحیم ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اوپر رحیم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمان ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اوپر رحمان ہے، ہمارے رحمت للعالمین۔ اور ان کے رحم کے حال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پوری زندگی اپنے امتی امتی کہتے رہے، مرتے وقت بھی امتی امتی کہتے رہے کہ میرے امتی کا کیا حال ہوگا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، سارے انبیاء پریشان ہوں گے، ایسے میں ہمارے نبی سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا سجدے سے سر اٹھاؤ، بولو کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی کہیں گے میرے امتی کو اللہ بخش دے۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا چیز؟ اللہ بھی رحیم ہے، اور ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے ہمارے اوپر۔ کل قیامت کے دن اسی رحمت کا مظاہرہ ہوگا کہ ہماری بخشش کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے قرآن کو۔ قرآن کو فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں، جتنے منہیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، جتنے اوامر، جس چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں، وہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کو کریے۔ ایک چیز میں بھی اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کو ذرہ برابر یہ امید نہ تھی کہ آپ کو یہ قرآن کریم دیا جائے گا، یہ کتاب دیا جائے گا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو یہ قرآن مجید ملا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی رحمت قرار دیا۔ آپ قرآن مجید کو پکڑ لیجئے، اللہ کی رحمت کو پکڑ لیجئے۔ قرآن مجید کو جب آپ عمل کرنے لگیں گے، پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک آخری حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کو بھی رحمت کہا۔ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیوں رحمت کہا؟ وہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احد منكم عمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بدولت وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عمل کے بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، میرے بھی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جا سکیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک فطرت بھی ہے کہ انسان کے پاس لمیٹڈ وقت ہے۔ ایک تو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر دی ہے، اور اس مختصر سے وقت میں ہمارے عمل بھی مختصر ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت اتنی کمزور اور اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے موٹے اعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ یاد رکھیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نہ ہوگی اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، آپ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، یاد رکھیے آپ اس کے قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ جنت میں جا سکیں اپنے عمل کے بدولت، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور محبت اور رحمت ہمارے اوپر نہ ہو۔ یاد رکھیے آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریے، جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعمال کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔